السلام علیکم پیارے دوستوں، بھائیوں، عزیزوں، بہنوں اور بچوں، سب کو منصف عوان کا اتنا بڑا سلام۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ میں بھی خوش ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی خوش رکھے اور آپ خوش رہیں۔ ہم پاکستان کی ترقی کے لیے دعا کرتے ہیں ہمیشہ، اور یقین کرو میری جو ویڈیو ہوتی ہے نا، میرا مرکز یہ ہوتا ہے کہ پاکستان اور اپنے ملک کی فلاح کے لیے جو اچھی بات ہو وہ میں ضرور کروں، چاہے وہ میرے خلاف ہی ہو، چاہے جس کے بھی ہو، وہ میں ضرور کروں، ٹھیک ہے۔ ہم اکثر عمران خان کی حکومتی پالیسیوں کی جو برائیاں کر رہے ہوتے ہیں نا، وہ یہ ہمیں فیڈ بیک ملتا ہے نا، ہمیں میسج ملتے ہیں کہ سر جی مہنگائی اتنی ہو گئی ہے۔ ابھی آج مجھے میسج ملا ہے کہ انڈے آج 180 روپے درجن مل گئے، اور مرغی کا گوشت 330 روپے کلو۔ اندازہ کریں، یہ میں اپنے بات نہیں دے، ابھی آپ گوگل پہ بھی چیک کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ یعنی اتنی زیادہ مہنگائی ہوتی ہے، پھر ہمیں لوگ میسج کرتے ہیں کہ سر جی اس کے اوپر ویڈیو بناؤ، یہ بناؤ، وہ بناؤ، اس طرح کر کی وہ ہوتی ہیں باتیں۔ تو ہمیں جو فیڈ بیک ملتا ہے ہم اس حساب سے جو ہے نا ویڈیو بنا رہے ہوتے ہیں۔ اب آپ کے سامنے جو 2 انٹرویو ہوئے ہیں کل، اور اس کا آپ دیکھ لیں۔ ایک انٹرویو ہوا ہے اسحاق ڈار کا، جس کے چرچے انہوں نے آج کمال کر دیا ہے یار، شہباز گل نے اور یہ شبلی فراز نے اور فردوس عاشق عوان نے اور اس کے ساتھ شہزاد اکبر نے، وہ نکال کے لے آئے کھاتے جی، یہ ہوا تو یہ ہوا تو دیکھیں جی ٹانگیں کیسے کانپ رہی تھیں، یہ ہوا جیسے شہباز گل اس کی ٹانگوں میں ہی بیٹھا ہو۔ اچھا، ایک انٹرویو یہ ہوا ہے نا، اس کے اوپر تبصرے ہو رہے ہیں، سارے ہر چینل پہ تبصرے ہوئے ہیں۔ اور ایک انٹرویو اور ہوا ہے بی بی سی پہ ہی ہوا ہے، اس کا ذکر ہی نہیں ہے۔ کیوں ذکر نہیں ہے جی؟ پھر آپ کہیں گے کہ یار وہ بات برداشت سے باہر ہو جاتی ہے۔ وہ ذکر ہے جنرل اسد درانی، سابق آئی ایس آئی کے سربراہ، ڈی جی آئی ایس پی آر اور فل جرنل، اس کا انٹرویو ہے، اس کا ذکر نہیں ہے۔ کر کے دیکھیں ذرا اس کا ذکر، اس کا ذکر بھی کرو نا، جیسے مزے لے لے کے آج عمران خان نے بھی اپنی گلگت بلتستان کی تقریر میں کہہ دیا ہے کہ جناب اسحاق ڈار کی شکل دیکھنے والی تھی اور اس کی سائیکلوں کی دکان تھی اور یہ تھا اور وہ تھا۔ تو جو درانی نے آج باتیں کی ہیں، اصل حقائق تو وہ ہیں، وہ بتاؤ لوگوں کو، کیوں نہیں بتاتے؟ ذرا بتائیں نا، کوئی ٹی وی چینل ہی بتا دے، چلے اینکر نہ بتائیں، شہباز گل نہ بتائیں، فردوس عاشق عوان، کوئی ٹی وی ایک، یار 50 چینل ہے نا، 50 میں سے ایک چینل اسد درانی کا انٹرویو دکھا دو، میں مان جاؤں گا۔ اور اسحاق ڈار کا تم دکھا رہے ہو، اس کے اوپر پابندی لگی ہوئی ہے، پھر بھی تم دکھا رہے ہو، وہ اشتہاری ہے۔ اور آج نواز شریف کو بھی اشتہاری ڈکلیئر کر دی، اشتہاریوں کی پابندی آپ نے لگائی ہوئی ہے، وہ دکھا رہے ہو۔ اسد درانی کا بھی دکھاؤ نا یار، دکھاؤ اس نے کیا کہا ہے آج۔ وہ تو پکی خبریں ہیں، کوئی کچی خبریں نہیں ہیں، کوئی اندازے بھی نہیں ہیں، وہ پکی خبریں ہیں، پکی۔ گھر کا بھیتی لنکا ڈھائے، جو گھر کا بھیتی ہوتا ہے نا وہی لنکا ڈھاتا ہے۔ اس نے اتنی کھل کے آج باتیں کی ہیں، اس نے پاکستانی ہسٹری کی شروع سے لے کے امانی خان تک اس نے باتیں کی ہیں۔ اس نے کہا جی کہ ایوب خان نے کوشش کی تھی کہ ذوالفقار علی بھٹو کو جو ہے نا وہ ہٹا دے، نکال دے، اور ضیاء الحق نے بھی پھر کوشش کی کہ جناب اس کو اب واپس نہ آئے، لیکن وہ واپس بھی آیا اور وزیر اعظم بھی بنا۔ پھر اس نے کہا کہ ضیاء الحق نے ایک اور کوشش کی تھی، یہ مشرف نے، کہ بے نظیر نہ آئے، نواز شریف نہ آئے، نواز شریف بھی آیا وزیر اعظم بنا، بے نظیر بھی آئی وزیر اعظم بنی۔ تو یہ نہیں ہے کہ کوئی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہے تو اس کو کچھ نہیں ملے گا، جناب کچھ نہیں ملے گا، ڈائلاگ کی باتیں کرنے والوں سن لو، اس کو کچھ نہیں ملے گا۔ ایسی مثالیں پاکستان میں بھی موجود ہیں کہ جنہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف الیکشن لڑ کے کامیابی حاصل کی ہے۔ اس کی سب سے بڑی مثال تو بے نظیر کی ہے کہ جب وہ سارا کچھ
किया गया, पैसे बांटे गए, ये किया गया, वो किया गया, वो फिर भी जनाब जीत गई। तो उन्होंने ये कहा कि ये इस चीज़ का हल नहीं है। उन्होंने कहा कि हमारी जो फ़ौज है वो डायरेक्ट मुदाखलत भी करती है, इनडायरेक्ट भी करती है। ये जनरल असद दुरानी का इंटरव्यू आप BBC के लिंक पे जाके देख लें। कोई बात अपनी मर्जी से हम नहीं कर रहे, ठीक है। इसके ऊपर तो मीडिया को सांप सूंघा हुआ है। ज़रा आए ना, कोई चैनल आए, जो बड़े बड़े चैनल दिखा रहे हैं इसहाक डार के इंटरव्यू, दोनों इसी BBC पे। कल इसहाक डार का हुआ है, आज जनरल असद दुरानी का हुआ है। तो लाओ, हिम्मत है तो लाओ, बात करो कि असद दुरानी ने क्या कहा है। उन्होंने कहा है कि हमारे ये बदकिस्मती है कि हमारी जो फ़ौज है, एस्टेब्लिशमेंट है, वो सियासत में हिस्सा लेती है, जो कि नहीं लेना चाहिए। इवन उसने अपनी पहले किताबें भी लिखी हैं असद दुरानी ने, उसमें भी उन्होंने जिक्र किया हुआ है। और फिर ये मानी खान का जिक्र क्या किया, उन्होंने कहा जी इसका भी यही तासुर है कि ये टैंक पे बैठ के आया है और इसको फ़ौज लाई है। ये जर्नल तासुर है, ये जनरल तासुर है। और ये तासुर ज़्यादा ना होता अगर वो कोई इस मुल्क में सही काम करता। जब मुल्क तबाही के किनारे पहुंच गया है तो फ़ौज के ऊपर भी इल्ज़ाम लग रहा है। तो वो ये इस इंटरव्यू का कोई जिक्र नहीं है। मेरे खुदाया, कोई एक चैनल तो यार मुझे नाम बता दो, आप व्यूअर आप बता दो किसी चैनल ने जनरल असद दुरानी का इंटरव्यू शाया किया जो कि हलाल था, जायज़ था। और जो इंटरव्यू हराम था इसहाक डार का, वो सारे चला रहे हैं। इमरान खान अपनी तकरीर में भी कर रहा है, शहजाद अकबर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर दी है, शहबाज गिल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर दी है। तो आए ना, बताएं, सबको बताएं, हर चीज़ बताएं। एक दिन वो हुआ है, दूसरे दिन ये हुआ है, उसको आप कल भी उसके ऊपर आपने रगड़ा लगाया है पूरा। और आज भी मैं देख रहा हूँ हर चैनल जो है इसहाक डार के ऊपर लगा हुआ है और जनरल असद दुरानी की बातें नहीं कर रहे हैं, जो काम की बातें हैं। तो ये दोरे म्यार है, तिहरे म्यार है, ये म्यार है हमारे यहाँ इंसाफ के, हमारे यहाँ जमहूरियत के, हमारे यहाँ आइन और कानून की बातें करने वाले। ये कोई म्यार नहीं है। सारे मीडिया पे पाबंदी है, सारे मीडिया को सांप सूंघ गया है। कोई जनरल असद दुरानी का नाम ही नहीं ले रहा। बताएं ना, असद दुरानी ने खुल के कहा है कि हमारी फ़ौज मुदाखलत भी करती है, जो कि नहीं करनी चाहिए। और ये मानी भी जो है इमरान खान, ये भी फ़ौज के टैंकों पे बैठ के आया है। पूरा तासुर यही है कि इसको फ़ौज लाई है। तो फिर इस बात को बताएं। हम तो बता रहे हैं, अपने मीडिया पे बता रहे हैं, इसको इसके जिक्र करें ना चैनल वाले, इसका जिक्र नहीं कर रहे। तो दोस्तों ये बातें थी जो जनरल असद दुरानी साहब ने आज BBC को अपने इंटरव्यू में कहा है। जो साबिक जनरल हैं, ISI के सरबराह रहे हैं, DG ISP आ रहे हैं, उन्होंने कहा जी हमारी फ़ौज सियासत में मुदाखलत करती है और अब भी उन्होंने की है, और कि जो कि नहीं करनी चाहिए, ये उनका बयान है। ये आप तक हमने इंटरव्यू पहुंचा दिया है। थैंक यू। लाइक करें, शेयर करें। खुदा हाफिज़।